جنت کی جو بیوی ہیں، جنتی بیوی ان کی سردار ہے، اور ساتھ یہ خوشخبری دی ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ آپ کے شہزادے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ اب یہ دونوں حدیث سیاستہ کی کتاب ترمذی شریف کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جواب کیا دیا ہے کہ دونوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر ہے نا سارا کچھ کہ بڑا ہو کے کیسا بنیں گے، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں یہ خوشخبری آئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کو پیدا ہوئے، 5 یا 4 شعبان المعظم، شعبان کا مہینہ تھا، 4 یا 5 تاریخ تھی اور 4 ہجری تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو یہ 6 سال کے تھے تقریباً، 7 سال کے امام حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ اب چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جلی کے ذریعے آ رہے پیغام، فرشتہ پیغام لے کر آئے کہ آپ کے ان دونوں شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے جوانوں کو سردار بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ان کی ساری تاریخ ہے نا کہ کیسی ان کی شخصیت ہے، کیسا ان کا کردار ہے، کیسا ان کا فیوچر ہے، یہ بڑے ہو کر کیا کریں گے، کیسی زندگی گزاریں گے، کیسے ان کے اعمال ہوں گے، جی کیسا ان کا کردار، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہے، آپ کی نگاہ تو قیامت تک ہے، راستے میں یہ بھی 58 سال کی زندگی چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ کے یہ دونوں شہزادے جو ہیں جنت کے جوانوں کے، اچھا جنت کے جوانوں کے سردار، اور پھر فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور مزید ایک خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی وَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اسی حدیث سے تعلق رکھتی ہے عبارت جو آپ نے پہلے سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جل جلالہ کا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو میرے امتی ان دونوں سے محبت کریں مولا کریم تو میرے ان امتیوں سے محبت فرمانا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جماعت جو ہے، یہ جو افراد ہیں، یہ عظیم ہستیاں جو ہیں، ان کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ امام حسین سے محبت کرو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، تم ان سے محبت کرو۔ جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ خواب کی تعبیر جو آپ نے سنی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین منی، حضرت امام حسین مجھ سے ہیں، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اچھا، اب یہ بات تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین مجھ سے ہیں، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آتی بات کہ نواسا بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹی جو ہے باپ سے ہے، اور پھر باپ سے بیٹی، بیٹی سے بیٹا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ فرمایا میں حسین سے ہوں، انا من حسین۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی زندگی مبارکہ جو ہے تمام انبیاء کے اوصاف کا مجموعہ ہے، جتنی خوبیاں، جتنے فضائل تمام انبیاء علیہ السلام میں ہیں، وہ تمام کے تمام فضائل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، ایک شعر کے اندر یہ ساری بات موجود ہے۔ حسن یوسف،
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہ جتنی خوبیاں تمام انبیاء میں ہیں اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا ذکر دیکھ لیں، فکر دیکھ لیں، جی جرت دیکھ لیں، جی غنا دیکھ لیں، سخاوت دیکھ لیں، رقت دیکھ لیں، جی دم دیکھ لیں، معجزات دیکھ لیں، حسن دیکھ لیں، آہوزاری دیکھ لیں، حلم دیکھ لیں، شکر دیکھ لیں، صبر دیکھ لیں، مختلف انبیاء میں یہ مختلف خوبیاں ہیں، یہ ساری کی ساری امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہے۔ لیکن ایک خوبی جو ظاہرہ خوبی ہے کہ انبیاء میں ہزاروں انبیاء شہید ہوئے ہیں، بنی اسرائیل نے 40,000 انبیاء کو شہید کیا۔ اب تلوار سے شہادت جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پائی۔ اب یہ بات یہ پہلو تشنا رہ سکتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضائل اور کمالات ہیں ان میں کئی فضائل اور کمالات کا ظہور جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد امام حسین کے ذریعے ظاہر ہوگا، اور ان میں سے ایک مقام شہادت ہے۔ اور پھر وہ خواب جو آپ نے پہلے سنا اس میں آپ نے تعبیر بھی سنی کہ آپ نے فرمایا کہ ام فضل کو فرمایا کہ یہ تم نے خواب دیکھا ہے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور تیری گود میں آ گیا ہے جی، تو وہ میری بیٹی فاطمہ ایک لڑکا جنم دے گی، وہ تیری گود میں آئے گا۔ تو آپ نے اس خواب کی تعبیر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا۔ اب دیکھیں اگر انگلی پر تلوار لگے گی تو جس کی انگلی اسی پر لگے گی نا، اگر کسی کی ٹانگ پر تلوار لگے گی تو جس کی ٹانگ اس پر لگے گی نا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو ان پر تلوار لگی تو کن پر لگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، وہ تلواریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماری۔ اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب میدان کربلا لگا ہوا تھا تو آپ میدان کربلا میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، بوتل ہے جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یہ کس کا خون ہے، یہ کیسا خون ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے اور ان کے بچوں کا خون ہے جو میں نے کربلا کے میدان سے جمع کیا ہے۔ اب ایک آدمی کا خون بوتل تو نہیں ہوتی جی، ایک آدمی کو ایک بوتل میں، وہاں تو 72 بندے شہید ہوئے۔ فرمایا کہ یہ میرے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے دوستوں کا، عز و اقربا کا، میرے بچوں کا، میرے خانوادے کا، میری اہل بیت کا خون ہے جو اس میں نے بند کیا ہوا ہے۔ اگر تھوڑی چیز زیادہ ہو سکتی ہے تو زیادہ تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اگر تھوڑی چیز زیادہ ہو سکتی ہے تو زیادہ سمٹ بھی سکتی ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مقام پر جب کنوؤں کا پانی ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آفتابے میں پانی منگوایا ہے جی، اور اس میں اپنی انگلیاں رکھ دی، پانی اتنا تھا سینکڑوں بندے پانی پی گئے اور جانوروں کو بھی پلا دیا، یعنی تھوڑا پانی بڑھا دیا، زیادہ ہو گیا اور زیادہ کو سمیٹ کے تھوڑا کر لیا۔ فرمایا کہ یہ میرے بچوں کا خون ہے جو میں نے جمع کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند احمد میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 572، اور امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 117۔